سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماہ رمضان میں میری امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 انعامات سے نوازا ہے جو کہ کسی اور امت کو یہ شرف عطا نہیں کیا گیا۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسرا انعام فرمایا کہ فرشتے افطار کے وقت روزے داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ روز اپنی جنت کو سجاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ عنقریب میرے نیک بندے اپنی مشقتیں برداشت کر کے تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اور نمبر 4 انعام کہ سرکش شیاطین ماہ رمضان المبارک میں وہ قید کر دیے جاتے ہیں تاکہ انسان کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے اور گناہ کی طرف جانا مشکل ہو جائے۔ اور 5واں انعام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماہ رمضان کی آخری شب روزے داروں کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شب قدر ہے یا شب قدر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ رمضان المبارک کی آخری رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور جس میں مزدور کو اس کی پوری مزدوری جو ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اب یہ دیکھیے کہ روزے کی حالت میں جب انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو معدے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس سے کچھ جو ہے وہ گیسز بنتی ہیں اس کے اندر، اور منہ سے ایک بدبو آتی ہے جو کہ ہر آس پاس والے کو متاثر کرتی ہے اور وہ ایک بری لگتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے چونکہ اس نے روزہ میلے نہیں رکھا تھا اور اس روزے میں اس کے معدے سے ان گیسز کی وجہ سے وہ بدبو آئی، تو وہ بدبو مجھے مشک سے زیادہ محبوب ہے اور مجھے بہت اچھی وہ لگتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا انعام اس نے بتایا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں وہ روزے دار کے لیے وہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ سمندر کی جتنی مچھلیاں ہیں وہ اس روزے دار کے لیے وہ استغفار کرتی رہتی ہیں۔ یہ انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اور امت کو نہیں دیا کہ جو دل کے اخلاص کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ اس تقوی کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے وہ استغفار کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو تیار کرتا ہے کہ جس جنت کے ہم طالب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کل روز محشر ہمارا حساب کتاب نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے جنت میں داخل کر دے، ہم چاہتے ہیں کہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں وہ باغات ہمیں عطا کر دے، ہم چاہتے ہیں کہ جن پھلوں کے وعدے کیے گئے وہ پھل ہمیں عطا کر دے، ہم چاہتے ہیں کہ جن حوروں کے وعدے کیے گئے وہ ہمیں عطا کر دے، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی مشقت نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خواہش ہے اور وہ پوری ہو جائے۔ اس جنت کو وہ رب ایک روزے دار کے لیے تیار کرتا ہے بڑے چاہ سے، اور پھر اس جنت کو کہتا ہے کہ میرے بندے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر کے تیرے پاس آنے والے ہیں۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، ایک اور انعام جو 4تھا انعام وہ یہ کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ انسان کے لیے نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جو انسان کے اپنے اندر کا ایک شیطان ہوتا ہے
جو اس کے اپنے اندر کا نفس ہوتا ہے، اگر وہ اس انسان اس نفس کو خود کنٹرول نہیں کرے گا، اسے تو نہیں جھگڑا گیا، اسے تو وہ شیطان اور جنات وہ جھگڑ دیے گئے۔ تو لہٰذا اپنے نفس کی بنیاد پر جو ایک یوز ٹو تھا 11 مہینے سے، جو ایک گناہ کرتا آ رہا تھا، جو غلط کام کرتا آ رہا تھا، وہ اس کا یوز ٹو ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ بریک لگتے لگتے وقت لگتا ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک میں شیطان جگڑ دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، تو لوگ پھر گناہ کے کام کیوں کرتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ دوستوں اور بھائیوں یہی ہے کہ وہ جو انسان کا نفس ہے وہ پورے 11 مہینے تو اپنی رفتار سے دوڑتا رہا۔ جیسے کہ مثال ایک گاڑی کی لے لیں کہ گاڑی بھی اگر اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہی ہو تو اس کو جب بریک آپ لگاتے ہیں تو بریک لگتے لگتے لگتا ہے۔ تو ایک انسان اگر پورے 11 مہینے ایک اپنے معصیت میں گزارے، وہ غلط کاموں میں گزارے، اور رمضان المبارک میں وہ شیطان تو جگڑ دیے جائے جو اس طرف اس کو اکساتے ہوں، لیکن اس کا نفس جو کہ اس کے لیے وہ ایک یوز ٹو ہو گیا، وہ ایک عادی ہو گیا اس کا، تو وہ اس کو ٹھہرتے ٹھہرتے ایک وقت لگتا ہے، اور وہ جو گناہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کا موجب انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، لیکن شیطانوں کو رب وہ مہلت ان کی جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے کہ وہ اس کے بندوں کو بہکائیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کی آخری شب وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو بخش دیا۔ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ کہ ایک مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر چکے تو اس کا کیا اجر ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مزدور کو اس کی اجرت پوری ملنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس رمضان المبارک میں جتنے روزے دار ہیں ان سب کو اس مزدوری میں بخش دیا، سب کو میں نے مغفرت فرما دی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی چاند رات کو، اسی ایک رات کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ساری کی ساری مزدوری ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کو دیکھیں کہ پورے ماہ رمضان ہم محنت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد چاند رات کو ہم بالکل جو ہے باہر بازاروں میں نکل جاتے ہیں، اور کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے کہ ایک رات میں ساری مزدوری ہم ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے ظاہر بات ہے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا جو پورے مہینے محنت کرے، اپنے بچوں کے لیے کچھ روزی کمائے، اور پھر اس مزدوری سے اپنے بچوں کا پیٹ نہ بھرے، پیٹ نہ پالے۔ یہی حال اس رمضان میں ایک روزہ دار کا کہ پورے ماہ اس نے محنت کی، اور جو اجر حاصل کیا، جو مزدوری اس کو مل گئی لیلۃ الجزا کو، اور وہ پھر ایک رات میں اس کو ضائع کر دے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے ثمرات سمیٹنے والا بنائے، اور رمضان میں جو تربیت ہمیں ملی اور جو مزدوری ہم نے حاصل کی، آگے 11 مہینے ہمیں رمضان کے اثرات جو ہے اس میں دکھائے، اس کے اثرات ہمارے زندگی پہ مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد